نقصان مانگتے ہو، پورے قرآن میں ایک مقام بھی ایسا نہیں ہے۔ اس وقت کے اختصار کے پیش نظر میں صرف چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس سے پتہ چلے گا کہ قرآن مجید نے جن کو من دون اللہ کہا ہے وہ پارٹی اور ہے اور اللہ کے محبوبوں کی جماعت اور ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں جنہیں من دون اللہ کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے ان کی چند صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، اگر وہ سارے مل بھی جائیں تو بڑی مخلوق تو کیا مکھی بھی نہیں بنا سکتی۔ ان کے اندر اتنی صلاحیت بھی نہیں کہ چھوٹی سی مکھی بنا لیں۔ یہ من دون اللہ کا تعین کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ من دون اللہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں، جن کی وہ پرستش کرتے ہیں مشرکین مکہ، جن کو پوجتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا، لن تاکید نفی کے لیے ہے، ہرگز وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو رب ذوالجلال کے مقابل لوگوں نے جو معبود بنائے ہوئے ہیں اور جن کو من دون اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کی اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ وہ بڑی مخلوق تو کیا چھوٹی سی مخلوق مکھی کی بھی تخلیق کر سکیں۔ جبکہ قرآن مجید برہان رشید میں تیسرے پارے کے اندر رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے ان کا جو تعارف کروایا، اس میں سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 39 موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کروایا تھا تو کہنے لگی انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں تمہارے پاس اپنے رب اور تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت لے کے آیا ہوں۔ میں کون ہوں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل۔ اخلقو، خلق یخلقو، جس کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا۔ فرمایا میں بناتا ہوں مٹی سے ایسی حیت جس طرح کے پرندے کی ہوتی ہے، فانفخ فیہ، اور میں اس میں روح پھونکوں گا تو کیا ہوگا؟ فیکون طیرا، وہ پرندہ بن جائے گا۔ قرآن مجید نے جو سورہ حج میں کہا تھا کہ من دون اللہ ساری پارٹی اکٹھی ہو جائے تو مکھی بھی نہیں بنا سکتی، اور ادھر قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ایک عیسیٰ علیہ السلام یہ شان رکھتے ہیں کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونکے روح تو وہ اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ سورہ حج میں کہا کہ ان کی شان نہیں بتوں کی کہ وہ پرندہ تو کیا مکھی بھی بنائے، پرندہ تو بڑا ہوتا ہے، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ میں پورا پرندہ بنا لیتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا، وہ پرندہ بن جائے گا۔ اب قرآن مجید برہان رشید کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، اگر وہاں جو من دون اللہ ہے اس میں اگر اللہ والے بھی شامل ہیں تو پھر تو قرآن میں تناقض آ جائے گا، قرآن مجید آپس میں ٹکرا جائے گا کہ 17ویں پارے کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی رب والا ہو یا رب کا دشمن ہو، کوئی من دون اللہ ہو یا باذن اللہ ہو، وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اور ادھر جو تیسرے پارے میں ہے یہ مکھی تو کیا وہ پرندہ بھی بنا لیتے ہیں، آپس میں ٹکراؤ ہو جائے گا کہ تیسرا پارا کچھ کہتا ہے اور جو 17واں پارا ہے وہ کچھ کہتا ہے، لیکن پورے قرآن پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ وہ 17ویں پارے کے اندر جو من دون اللہ ہے وہ اور لوگ ہیں اور تیسرے پارے میں پرندے بنانے والے اور لوگ ہیں۔ چونکہ وہاں پر سورہ حج کے اندر یہ واضح آ گیا تاکید نفی کے ساتھ، ہرگز مستقبل کے اندر بھی لن یخلقوا ذبابا، وہ کبھی بھی مکھی نہیں بنا سکیں گے،
اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بیان کیا تو یہ نہیں کہا کہ خلق تو میں نے پیدا کیا، میں نے بنایا، فرمایا اخلقو میں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، مضارع ہے جس میں تجدد ہے، مطلب اب بنوانا چاہو تو اب بنا دوں گا، کل بنوانا چاہو تو کل بنوا دوں گا، پرسوں بنوانا چاہو تو پرسوں بنا دوں گا، اخلقو میں بناؤں گا، روح منہ پھونکوں گا، پرندہ بن جائے گا، لیکن فرمایا باذن اللہ بنے گا میرے رب کے اذن کے ساتھ۔ اب قرآن مجید میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اس واسطے کہ وہ پارٹی جس کا وہاں ذکر کیا گیا وہ ہے رب کے دھتکارے ہوئے، یہ ہے رب کے پیارے، وہ اللہ کی اپوزیشن کے طور پر لوگوں میں متعارف کرائے گئے کہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ ہے رب والے، ان کی جن کی مذمت وہاں ہو رہی ہے کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، وہ ہے مشرکین جو رب کے سوا اللہ کے سوا پتھروں کو معبود بنائے ہوئے ہیں اور اللہ کے سوا مورتیوں کو معبود بنائے ہوئے ہیں۔ رب ذوالجلال واضح کر رہا ہے جنہیں تم نے میرے مقابلے میں معبود بنا رکھا ہے یہ تو کچھ نہیں کر سکتے، اور جنہیں میرا بندہ مانا جاتا ہے وہ بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ من دون اللہ کے ساتھ، ان الذین تدعون من دون اللہ، رب کے سوا جن کو تم پوچھتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، یہ ہرگز مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طیر بنانے کی بات نہیں کی، اخلقو مضارع ہے جس میں تجدد ہے، جس کے اندر ہر لمحے کی بات ہے۔ آج چاہو تو آج بناؤں گا، کل چاہو تو کل بناؤں گا، پرسوں چاہو تو پرسوں بناؤں گا، ایک چاہو تو ایک بناؤں گا، 1000 چاہو تو 1000 بنا دوں گا۔ یہ میں بناؤں گا نسبت اپنی طرف کی اور نسبت کی خلق کی جس کا معنی پیدا کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ کی طرف نسبت ہے اور ساتھ باذن اللہ کی قید ہے تو مطلب کیا بنے گا؟ اصل پیدا کرنے والا رب ذوالجلال ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو برکتیں ہیں سب رب نے عطا فرمائی ہیں، کوئی دور کی بات نہیں۔ قرآن مجید خود اپنی تفسیر آپ کرتا ہے۔ اگر ان الذین تدعون من دون اللہ میں اللہ کے مقبول بندے بھی شامل ہوتے تو پھر یا تیسرا پارا مانا جا سکتا تھا یا 17واں پارا مانا جا سکتا تھا۔ اب دونوں کو ماننا لازم ہے مومن ہونے کے لیے، تو تبھی مانا جا سکتا ہے کہ تدعون من دون اللہ میں بتوں کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کے محبوبوں کی بات نہیں کی جا رہی۔ اللہ کے محبوبوں کی شان یہ ہے رب کے اذن سے مٹی کی مورتی میں پھونک مارتے ہیں، ان میں جان آ جاتی ہے، پرندہ بن کے اڑنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لا يستنقذوه منه، اگر مکھی ان سے کوئی چھین کے لے جائے، وہ ابن جریر سے لے کر جو سب سے پہلی تفسیر ہے آخری تفسیروں تک یہ ہے کہ جو اوپر بت کے تیل لگا ہوا تھا یا کوئی رنگ لگا ہوا تھا، مکھی بیٹھ گئی، تیل اٹھا کے لے گئی، اب اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی سے اتنا تیل بھی برآمد کر سکے، واپس نہیں لا سکتا۔ اب یہاں پر یہ آیت جو ولیوں پہ چشمہ کرتے ہیں، دکھائیں مجھے پوری کائنات میں اس وقت سے لے کر آج تک کس ولی کا بدن سامنے رکھا گیا ہے جس پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی ہوں اور مکھیاں اوپر سے تیل چوس رہی ہوں، اور پھر یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہو کہ جو مکھیاں ان کے بدن پر لگا ہوا تیل چوس کے جا رہی ہیں، اللہ کے ولی یہ تیل واپس نہیں لے سکتے۔ ہر ولی خدا اور ہر اللہ کا ولی ان کے بدن کے اوپر قبریں ہیں اور وہ قبروں کے پردے میں ہیں، ان کا بدن تو نظر آ ہی نہیں رہا۔ جب بدن نظر نہیں آ رہا تو مکھی کہاں بیٹھے گی؟ جب نہیں بیٹھے گی تو چھین کیسے سکتی ہے؟ عرب کے اس پورے ماحول میں میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کر اعلان کر رہا ہوں، کسی علاقے میں مکہ شریف کے سوا بھی کسی ولی کا کوئی بدن نہیں تھا کہیں پڑا ہوا کہ جس بدن پر کوئی مکھی بیٹھی ہو اور مکھی نے رنگ چاٹا ہو اور چلی گئی ہو اور قرآن کہہ رہا ہو دیکھو تم اے ایمان والو ان کو اپنا حاجت روا سمجھتے ہو اور یہ تو مکھی کا بھی ہاتھ نہیں پکڑ سکے کہ مکھی کو روک سکتے ہو۔ نہیں نہیں، وہاں جن پہ مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ مورتیاں تھیں، وہ بت تھے،
وہ مٹی کے، وہ پتھروں کے، وہ مختلف دھاتوں کے، ان کے ہاتھ پاؤں بنے ہوئے تھے، ان کے چہرے بنے ہوئے تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو احسن تقویم کہا جاتا ہو،